کہتے ہیں خبر کو، جو کہتے ہیں خبر کو، خبر سے مراد بڑی خبر ہے کہ قیامت کی خبر، اس دنیا کے نظام یا ہمارے پلینٹ کے اس کائناتی نظام کے دھرم بھرم ہونے کی خبر۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں ان النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑ کو میخوں کی طرح بنایا، تم میں جوڑے بنائے، تمہارے لیے نیند بنائی، رات کے لیے رات لباس بنایا، دن تمہارے روزی کمانے کے لیے بنایا، تمہارے لیے سورج کا نظام بنایا۔ اس دن سور پھونکا جائے گا، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، اور جو سرکش لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ اپنے برے اعمال کی سزا پائیں گے۔ متقین لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، مختلف ان پر نعمتیں کی جائیں گی۔ اس دن فرشتے روح الامین صف در صف رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا۔ کافر لوگ اس دن جب اپنے معاملات دیکھیں گے افسوس کریں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اس کے بعد سورۃ النازعات، نازعات کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا یا لینا۔ اس کی ابتدا بھی قسموں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ والنازعات غرقا، قسم ان کی جو کھینچ کر ڈوب کر نکالتے ہیں، اور والناشطات نشطا، قسم ہے ان کی جو کشادہ کر کے نکالتے ہیں، جو پھرتے ہیں، جو سبقت لے جاتے ہیں، جو تدبیر امور کرتے ہیں۔ مختلف رشتوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہا ہے۔ جواب قسم میں قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ وہ ہو کر رہے گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم پوسیدہ ہو کے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ہو جائیں گے، اللہ فوراً کر لے گا۔ موسیٰ کی خبر آئی، انہوں نے حق بیان کیا، فرعون نے آگے سے انکار کیا، ہم نے اسی فرعون کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، آسمان زیادہ طاقتور مضبوط ہے یا تمہاری کیا حیثیت؟ ایک چھوٹا سا انسان ہے۔ تو کہا کہ آسمان کو بلند کیا، دن و رات کا نظام بنایا، جب وہ طامۃ الکبریٰ آ جائے گی پھر انسان یاد کرے گا اس نے جو کوشش کی۔ جہنم جو ہے ان لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی جنہوں نے کیا کیا، سرکشی کی۔ جنت مومنین کے قریب کر دی جائے گی، اور جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو، کافر لوگ کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم کچھ وقت ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد سورۃ العبس ہے، عبس کا مطلب ہے ناگواری کا اظہار کرنا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غفار کچھ مشرکین کے جو سردار تھے ان کو تبلیغ کر رہے تھے، ایک صحابی تھے نابینا، وہ آئے اور انہوں نے آ کے یکدم سے حضور کو پکارنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا کہ بھی میں تبلیغ کا کام کر رہا، تو بیچ میں یہ مداخلت کر رہے ہیں، پتہ نہیں تھا ان کو کہ حضور ان کو دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ تو کفار نے کہا کہ ان کو دور کرے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری کہ آپ نے، وہ جب آئے تھے آپ کے پاس، صحابی آئے تھے حق پوچھنے، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، ان کو رہنے دیں۔ رہو کفار مشرکین کے جو سردار ہیں وہ قبول کریں نہ کریں، لیکن جو آپ کی تبلیغ کو، دعوت کو قبول کر چکے ہیں ان کی بات کو سنیں، ان پر توجہ دیں، اور اگر وہ نصیحت قبول نہیں بھی کرتے کوئی فرق اللہ تعالیٰ کو نہیں پڑتا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مکرم صحیفوں میں رکھا ہے۔ وہ انسان ہلاک ہو گیا جو کیا ہوا، نہ شکرہ ہوا۔ اپنے آپ کو دیکھے، اپنی تخلیق کو دیکھے، آسمان سے برستے بارش کو دیکھے، پانی کو دیکھے، اس سے زمین میں جو پھل یا میوہ جات اگتے ہیں اس کو دیکھے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جب قیامت قائم ہو گئی، یوم یفر المرء من، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، بندہ اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنی فکر میں ہوگا، لیکن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو اس دن بھی خوش بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی، ہر ایک قیامت میں نفسی نفسی نہیں بولے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، لیکن اللہ فرماتا ہے کچھ چہرے ایسے ہوں گے چمک رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، بڑے ہی خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے ان کے چہروں پر کالخ پڑی ہوگی اور بڑے ہی وہ پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ تکویر ہے، اس کے بعد اس میں کہا جا رہا ہے کہ اذا الشمس، بے شک جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، نجوم جو ستارے ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، پہاڑوں کو چلا لیا جائے گا۔ پہاڑ کس طرح چلیں گے؟ سائنس کہتی ہے کہ جو فورس ہے گریوٹی کی، جس نے زمین کو کیا کیا ہوا ہے، زمین کو کھینچا ہوا ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو سب اڑ جائے۔ اللہ کہتا ہے پہاڑ چلا لیے جائیں۔ پہاڑ کیسے چلیں گے؟ جس فورس کو اللہ تعالیٰ نے، گریویٹیشنل فورس جو ہے، کشش ثقل، وہ ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پہاڑ سب اوپر اڑ جائے گا۔ جب زندہ درگور کی ہوئی بچیوں کو پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ عرب کے بعض قبائل جو تھے ان کی عادت تھی کہ بچیوں کو زندہ کیا کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مختلف قسمیں کھانے کے بعد کہ بے شک آپ
جو ہے رسول کریم ہیں، آپ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ نبی جو ہوتا ہے اس وقت جو خبر آتی ہے اس بتانے میں وہ بخیل نہیں ہوتا، چاہت صرف اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ صورت کے اختتام پہ ہوتا ہے، اس میں صورت الانفطار ہے۔ انفطار میں کیا ہے؟ السماء انفطرت، فطرت انفطار کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب یہ ستارے بکھر جائیں گے، جو یہ سمندر ہے یہ پھٹ پڑیں گے۔ یہ کیا پڑیں گے؟ پانی کا کیا ہے فارمولا؟ H2O۔ H2O ہٹے تو کیا بن جاتا ہے؟ گیس ہیں، دونوں کیا ہیں؟ گیس ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب یہ مردے جو ہیں ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کو اٹھایا جائے گا، ہر بندہ جان لے گا اس نے کیا کیا۔ کہا جا رہا ہے انسان تو اپنے اس کریم رب سے کیوں، اپنے رب کریم کے معاملے میں کیوں دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ اسی نے تجھے بنایا ہے، کتنا خوبصورت تجھے بنایا ہے، کتنی اچھی صورت میں تجھے بنایا ہے، تیرے لیے محافظ فرشتے بھی رکھے ہیں، کرامن کاتبین بھی رکھے ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں، 2 فرشتے نہیں بہت سارے فرشتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، وہ جان رہے ہیں۔ بے شک جو فجار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ اور پھر وہ دن کیا ہے؟ وہ دن ایسا ہے کہ کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں۔ اس کے بعد سورۃ المطففین ہے۔ مطففین کا مطلب ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا کا۔ ہلاکت ہے ان کاروباری لوگوں میں جو ناپ تول میں 2 نمبری کرتے ہیں، لیتے وقت پورا لیتے ہیں، پیسے پورے لیں گے لیکن دیتے وقت 2 نمبری کر دیتے ہیں، چاہے وہ کلو کے حساب سے چیز دے رہے ہوں، شیر کے حساب سے چیز دے رہے ہوں، من کے حساب سے چیز دے رہے ہوں، گن کے دے رہے ہوں، فروٹ بیچ رہے ہوں یا دکان پہ بیٹھے ہوں یا منڈی میں بیٹھے ہوں یا دودھ بیچ رہے ہوں، جو بھی ہو، کہا لیتے وقت پورا دام لینا، دیتے وقت فراڈ کر لینا، عیب نہ بتانا، نقصان دینا۔ کہا ایسے شخص کیا ہیں؟ کس میں ہیں؟ نقصان میں ہیں، تباہی میں ہیں۔ بے شک جو برائی کرتا ہے فجار جو ہیں سجین میں ہوں گے، اور ان کے دل پر بعض اوقات انسان مسلسل گناہ کرے ان کے دل پر مور لگ جاتی ہے، وہ حجاب میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، ابرار ہیں، اونچی جگہ پر ہوں گے، علیین میں ہوں گے، اچھی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے نیک لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو جزا دی جائے گی، تو چاہیے کہ اس نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا جائے۔ اس دن دنیا میں تو کفار مومنین پہ ہنستے تھے، اس دن مومنین جو ہے وہ کفار پر کیا کریں گے؟ ہنسیں گے۔ پھر سورۃ الانشقاق ہے۔ انشقاق کا مطلب ہی پھٹنا ہے۔ بھئی قیامت کے ایک حوال بیان کی جا رہا ہے، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، اور اس کو جب حکم دیا جائے گا تو پھٹے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، زمین ہر کچھ باہر نکال دے گی جو اس کے اندر ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ پھر ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس دنیا کی، یا ایھا الانسان انا قادر الی ربک قدر، اے انسان تو مسلسل محنت مشقت کر رہا ہے، لیکن تیری مشقت کا اختتام مرنا ہے، اور مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اگر یہ مشقت اچھی سمت میں ہو تو اچھا رہتا ہے، حلال کام کے ذریعے ہو، اچھے کام کے ذریعے ہو تو تیرا فائدہ ہوگا، برے کام کے ذریعے ہو تو تیرا نقصان ہوگا۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ کامیاب ہے، جس کو پیٹھ پیچھے سے دیا گیا وہ ناکام ہے۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، والسماء ذات البروج، بروج والے آسمان کی قسم۔ بروج سے مراد منزلیں، 12 منزلیں ہیں، اس کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ والیوم الموعود، وعدے کیے ہوئے دن کی قسم، یعنی قیامت کے دن کی قسم۔ شاہد و مشہود کی قسم، حضور کی اور انبیاء کی قسم کی جا رہی ہے۔ اصحاب الاخدود، خندق والوں کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ پچھلے لوگوں میں ایمان لایا تو بادشاہ نے خندق کے کھدوا کر ایمان والوں کو جلایا، ان کو کیا کیا؟ آگ میں جلایا کہ تم ایمان کیوں لائے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان کا قصور یہ تھا کہ انہیں اللہ وحدہ لا شریک کو مانا تھا۔ پھر کہہ رہا ہے کہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے عذاب جہنم میں اور سخت عذاب ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے سورۃ الطارق شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی آسمانی قسم، طارق کی قسم کہا جا رہا ہے کہ تم پہ اللہ تعالیٰ نے محافظ پیدا کیے ہیں، تم اپنی تخلیق کو دیکھو، ہر راز اس دن ظاہر ہو جائے گا۔ والسماء ذات الرجع، اسی صورت میں کہ آسمان جو پلٹنے والا۔ سورۃ الاعلیٰ شروع ہو رہی ہے، اعلیٰ کا مطلب بلند ہے۔ اللہ کے علاوہ اپنے رب کی تسبیح کریں، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ ذکر کریں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ کامیاب شخص وہی ہوگا جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا، اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے، غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا۔ قیامت کی ایک نام غاشیہ بھی ہے۔ کہ مومنین لوگ بڑے اچھے حالت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، کفار عذاب پائیں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اس اونٹ کو دیکھو کیسا تخلیق کیا، آسمان کو دیکھو کیسے بلند کیا، پہاڑ کو دیکھو کیسے نصب کیا، زمین کو دیکھو کیسے پھیلا دیا۔ اس کے بعد فجر ہے، فجر کا مطلب صبح کا وقت ہے، اس کی قسم کہی، 10 راتوں کی قسم کہی، ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، جف اور طاق کی قسم کہی، جف ساری مخلوق کے طاق اللہ ہے، رات کی قسم کہی، کہا اس میں عقل والوں کے لیے بڑی اس میں
قسم یہ بڑی عقل والوں کے لیے اپیلنگ ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ قوم عاد کو دیکھو، فرعون کی قوم کو دیکھو، ناشکری کی عذاب اللہ نے برسایا۔ کہا میں نعمت کرتا ہوں، کرم کرتا ہوں، بعض لوگ خوش ہوتے ہیں، اگر رزق چھین لوں تو کہتے ہیں کہ رب نے ایسا کیا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی، مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، مال میراث تم کھا گئے، حلال حرام کی تمیز بھول گئے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نفس مطمئنہ پکارا جائے گا، نفس مطمئن نہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے، اور بلد شہر کو کہتے ہیں۔ اس میں بھی حاضر مکہ مکرمہ کی قسم کھائی گئی۔ انسان کے بارے میں کہا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے، یہ اس کی بھول ہے۔ اس کی آنکھیں جس سے وہ دیکھتا ہے کس نے دی؟ ہم نہیں دی۔ یہ دو ہونٹ کس نے دیے؟ ہم نہیں دیے۔ حق اور باطل کی راہ کس نے واضح کر فرمائی؟ ہم نہیں واضح فرمائی۔ اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اچھا کام یہ ہے کہ کسی قرضدار کا قرض اتار دینا، غلام کو آزاد دینا، غریب مسکین کو کھلا لینا، اچھائی کی تلقین کرنا۔ سورۃ الشمس شروع ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں مختلف کائنات کی چیزوں کی۔ اس کے بارے میں ایک سچائی بتائی ہے، قد افلح من زکا وقد خاب من دسا، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس کا دل ناپاک وہ رہا وہ ناکام ہو گیا۔ پھر واللیل اذا یغشی، سورۃ اللیل شروع ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لیل کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، مرد اور عورت کی قسم کھائی۔ تو پھر فرمایا کہ انسان کی کوششیں تو مختلف ہیں، بعض اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اچھے معاملات کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے اچھائی اچھا آسان کر دیتا ہے، وہ کامیاب ہوگی، اور بعض بخل کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، اچھے کام کا انکار کرتے ہیں تو انہیں اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، دعا کا مطلب چاش کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عطاؤں کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ سے روٹھا، آپ کو اللہ اتنا عطا کرے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الم نشرہ ہے، حضور پر اپنا کرم کہ آپ کا سینہ کھول دیا، آپ سے بوجھ ہٹا دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہر مشکل کے بعد اللہ نے کیا رکھی ہے؟ آسانی رکھی ہے۔ اس کے بعد سورۃ التین ہے، انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، طور سینہ اور بلد امین کی قسم کھائی۔ کہ انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں ساخت میں بنایا ہے، اگر بری حرکتیں کرے گا تو یہ اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے گا؟ جنم۔ اس کے بعد سورۃ العلق ہے، علق کا مطلب جمع و خون ہوتا ہے، یہ ابتدائی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ انسان سرکشی کب کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں زیادہ کر لے، کیا کر لے؟ نعمتیں زیادہ کر لے، لیکن پھر اپنی اس کی سزا پائے گا۔ تو سورۃ القدر شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ القدر میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی بات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں۔ پھر سورۃ البینہ ہے، بینہ کا مطلب واضح دلیل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جتنے باطل مذاہب تھے ان حضور کے آنے کے بعد وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ ان کی تعلیمات سب کیا ہوگی؟ نیست و نابود ہو گئی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اطاعت اسی کی قبول ہوگی جو عبادت کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کے لیے کرے، ریاکاری نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، خوب توجہ کے ساتھ کرے، اس کی عبادت قبول ہوگی۔ اور جو اچھے کام کرتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے۔ سورۃ الزلزال ہے، زلزال کا مطلب ہے ہلنا، زلزلہ آنا۔ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زمین سب کچھ قیامت کے ایک واقعے کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ جس نے ذرا برابر بھی اچھائی کی اسے دیکھے گا، ذرا برابر بھی برائی کی اسے دیکھے گا۔ سورۃ العادیات ہے، اس میں مجاہدین کی گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، جب وہ گھوڑوں پہ جاتے ہیں گھوڑوں کے سم لگنے سے آگ نکلتی ہے، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ انسان عمومی طور پر انسان ناشکرا ہوتا ہے اور اپنی ناشکری پہ خود گواہ ہے۔ مال کی بھی اس میں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اگر وہ حالت اعتدال میں نہ رہے، ناشکری اور مال کی محبت اس کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ سورۃ القاریہ ہے، قاریہ کا مطلب ہے واقع ہونے والی، اس میں بھی قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ انسان جو ہے یہ پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں گے، جس کا نامہ اعمال بھاری ہوا وہ کامیاب ہوگا، اچھی زندگی میں ہوگا، نامہ اعمال کم ہوا تو اس کو نقصان میں ہوگا۔ سورۃ التکاثر ہے، کثرت، کہا کہ غفلت میں ڈال دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کثرت کی چاہت کی کہ مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، برکت نہ مانگی، عافیت نہ مانگی، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، تو اس چیز سے ان کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ ان قریب وہ اپنی آنکھوں سے جب مر جائیں گے اپنے ان کاموں کا کیا دیکھیں گے؟ جو برے کاموں کی سزا پائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، عصر کا مطلب وقت ہوتا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی، کہا کہ انسان خسارے میں ہے، اور فلاح اور کامیابی کم سے کم 4 شرائط بیان کر دی: ایمان، نیک اعمال، حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ ہے، ہمزہ کس کو کہتے ہیں؟ تانا زنی کرنا، منہ پر پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا۔ اللہ کہتا ہے ایسے بندے پر ہلاکت ہے، یہ کنجوس بھی ہے، اور اسے کیا پتہ کہ ہوتما جہنم کیا ہے، اس میں جلایا جائے گا۔ پھر سورۃ الفیل ہے، اصحاب فیل کا تذکرہ ہے، جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج کر مکہ کی حفاظت کی تھی۔ پھر سورۃ القریش ہے، جس میں قریش پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں
تجارت کی محبت ڈال دی، اور مکہ والے ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی وہ شام کا سفر کرتے، کبھی وہ یمن کا سفر کرتے، اور ان کے علاقے کے اندر خوشحالی رہتی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرا تم پہ کیا ہے، کرم ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الماعون ہے، معاون کا مطلب ہوتا ہے حقیر چیز، معمولی چیز۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بندہ جس نے دین کا انکار کیا، تو دین کا انکار کیا، اور اس میں اخلاقی گراوٹ کیا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، کنجوس۔ سب سے مشکل کام جو ہے اپنے جیب سے مال خرچ کرنا ہے، وہ بھی اچھی جگہ پہ، صحیح جگہ پہ، غریب پر، حقدار پر۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے اور ریاکاری کرتے ہیں۔ پھر سورۃ الکوثر بیان کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے آپ کو ہر چیز میں کثرت عطا کر دی، آپ کا دشمن ناکام و نامراد رہے گا، آپ نماز پڑھتے رہیں، قربانی کرتے رہیں۔ سورۃ الکافرون ہے، کافروں کو بالکل کیٹیگوریکلی کہا جا رہا ہے کہ کافروں جو تم چاہتے ہو، حق و باطل میں کبھی مفاہمت نہیں ہو سکتی، حق و باطل ایک دوسرے کی ضد ہیں، حق و باطل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے، فتح اور نصرت کا بیان ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ سورۃ اللہب ہے، سورۃ اللہب ابو لہب جو حضور کا سگا چاچا عبدالعزیٰ اس کا نام تھا، حضور کا مخالف ہوا، کافر ہوا، اس کی ہلاکت بیان کی جا رہی ہے، نہ مال کام آئے نہ اولاد کام آئی، اس کی بیوی کی بھی مذمت کی جا رہی ہے، کہا کہ وہ جہنم ہے۔ پھر سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ التوحید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کا اولاد نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفلق ہے، سورۃ الفلق کے اندر اللہ کی حفاظت مانگنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ رب فلق کی حفاظت میں آ گیا، مخلوق کے شر سے اور رات کے شر سے اور جادو کرنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ پھر سورۃ الناس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جا رہا ہے کہ رب الناس ملک الناس الہ الناس کی حفاظت میں آ جا رہا ہے۔ کس سے؟ شیطان کے، انسانی شیطان اور جناتی شیطان کے جو وسوسے ہیں، ذہن کو کنٹرول کرنا ہے، ذہن کو خراب کرنا ہے، ان وسوسوں کے بارے میں حفاظت کا کہا جا رہا ہے کہ اس صورت کے ذریعے اس حفاظت کی جاتی ہے جو سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ ان دو صورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں، حفاظت والی صورتیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا رات کو جب سوتے تھے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس ایک بار پڑھ کے جسم پہ پھونکتے، ہاتھ پہ پھونکتے، پھر جسم پہ ملتے، پھر دوسری بار اس طرح پڑھتے، پھر تیسری بار اس طرح پڑھتے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ضرور عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو نفسیاتی امراض ہو، وساوس کی کثرت ہو، یا حاسدین کا معاملہ ہو، یا لوگوں کے شر سے حفاظت میں رہنا چاہتا ہو، تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو کثرت کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بحمدہ تعالیٰ قرآن مجید کی تفسیر کا خلاصہ آج اختتام پذیر ہوا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن سننے میں، سنانے میں، تفسیر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، رب کریم اسے معاف فرمائے، اور قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔